اللہ آزمائش پتہ ہے کن کی کرتا ہے، جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ آزمائش میں آئی مشکل سزا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے بندے کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو وہ آزماتا ہے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، آزمائش کے بعد ان کے لیے اجر اور آسانیاں بھی رکھتا ہے۔ ان کے صبر کے بدلے ان کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کا اس کے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو، میں بتاؤں اللہ آزماتا تو انہی کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپی آرزو کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اللہ کی محبت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تم مت پریشان ہو، اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ عنقریب وہ تمہارے لیے اتنا بہترین فیصلہ کر دے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آزماتا ہے ہر کسی کو مختلف طریقے سے، کسی کو دے کر تو کسی کو لے کر، اور کسی سے انتظار کروا کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کو عطا کیا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جس سے لے لیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے مانگ کے نوازے جانے کا انتظار میں ہے وہ میری محبت اور قدرت پر یقین کرتا ہے یا نہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ بے صبرے تو ہم ہیں جو ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو عطا کرتا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ توکل کر لو نا دل کو مطمئن کہ اللہ سے زیادہ معاملات کو کوئی بہتر نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے نا تو وہ وہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ معاملات کو یوں ٹھیک کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دکھا دیتا ہے انسان کو کہ اس دیر میں کیا خیر تھی جس کو وہ انسان سزا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو تم بھی توکل کرو اس رب کی ذات پر جس کی قدرت میں یہ کل کائنات ہے، جس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں ابھی۔ تم نا امید نہ ہونا، وہ رب جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تمہیں دعا کی توفیق عطا کر دے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ کتنا عام سمجھتے ہیں ہم دعا کو، مگر دعائیں کبھی بھی عام نہیں ہوتی، اور نہ ہی دعاؤں کی توفیق عام ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دعا کی توفیق ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، جس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع و عریض ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بندہ آئے اور اس سے مانگے۔ وہ اس پوری کائنات کا رب آپ کو توفیق دے رہا ہے، وہ عظیم ہستی آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ مانگ لو مجھ سے۔ تو کیا یہ عام بات ہے؟ تو پھر کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ دعائیں رد ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹانا نہیں۔ تو خوش گمان رکھیں اللہ سے اور ڈھیروں دعائیں مانگیں۔ آپ کے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ تمہاری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں اور دل سے نکلی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔
اللہ اتنا بہترین فیصلہ کرے گا کہ تمہارا دل راضی ہو جائے گا، اور جس دن اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر کے سکون دے دے گا، اس دن تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں، بس ہم انسان ہی نہیں سمجھ پاتے۔ جلد بازی اور شکوے کرنے لگتے ہیں اور ذرا سی حالات کی خرابی پر مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے تو اپنے بندے کے لیے بہترین راستے بنانا ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے، اور تم اپنے اللہ کی محبت سے مایوس ہو۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تو اپنے بندے کو چبھنے والے ایک کانٹے سے ملنے والی تکلیف میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ دعائیں جو تم نے اتنے دل سے اللہ پر یقین رکھ کے اللہ سے بار بار مانگی ہیں، سنی نہیں ہوں گی۔ وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ اللہ نے تمہاری سب دعائیں سنی ہیں، تمہارے آنکھوں سے بہتے سب آنسو دیکھے ہیں، تمہارے دکھتے دل سے بھی واقف ہے اللہ۔ وہ المجیب ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم مجھے پکارو گے، دعا کرو گے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری ہر پکار، ہر دعا سنے گا بھی، اور تمہاری ہر دعا کا جواب بھی دے گا، کسی پکار کو رد نہیں کرے گا، جواب دے گا ہر دعا کا۔ بس تم صبر کرنا اور اپنے رب پر یقین رکھنا، اور اس کی رحمت اور محبت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا، حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ تمہارے پاس تو اللہ ہے، تمہارے ہر غم میں دکھ میں تمہارے ساتھ۔ تم نے تو اللہ سے دعا کی ہے، تم نے تو اللہ پر یقین رکھا ہے نا، تو تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ جو اللہ سے یقین سے دعا کرتے ہیں، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا ان کے لیے بہترین کرے گا۔ تو تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو بدترین کو بہترین سے بدل سکتا ہے۔ تم یقین رکھنا، وہ یقین والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بعض اوقات تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے معاملے میں بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سیدھے کرتا ہے، کیسی چیزوں سے بچاتا ہے، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ تم خود بھی اپنے بارے میں اتنا بہتر نہیں سوچ سکتے جتنا بہترین تمہارا رب سوچتا ہے۔ تم اپنے اللہ کی مصلحت پر یقین تو رکھو، وہ تمہارے لیے کچھ برا نہیں چاہتا۔ جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، تمہاری سوچ سے زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہماری اپنی ہی کی ہوئی غلطیاں ہمیں بے سکون کرتی ہیں، ہمارا دکھ ہمارا اپنا ہی کیا ہوا انتخاب ہوتا ہے، ورنہ اس رب العزت جیسا غفور کوئی نہیں۔ خود کو بس تھوڑا سا وقت دو اور اس ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہاں، تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے مگر وہ تمام زخموں کو بھر دیتا ہے، اور تم کیا جانو بس پردہ تمہارا رب سب کو ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔
فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچ جانا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے، جتنا پکا یقین رکھو گے، اتنے پکے اور حیران کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ کی صفت میں دعا رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفت میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفت سے بے فکر ہو جاؤ، اب تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازا جانا ہے۔ اے اللہ میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں، بہت کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں۔ اے معافی کو پسند کرنے والے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تیرے در پہ سجدہ زیر ہوں میں، مجھے ہدایت دے، معاف کر دے۔ میری پریشانی کو ختم کر دے۔ تیرے در پر ہوں اللہ، تو کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا، مجھے بھی خالی نہ لوٹانا۔ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم کر، آمین۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔